السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے صادق و امین تاجر کا مقام۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کو جامع ترمذی سنین دارمی سے روایت کیا گیا ہے۔ تشریح: یہ حدیث اسلام کے معاشی نظام ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ نظام تجارت میں سب سے زیادہ اہمیت تاجر کی ہوتی ہے۔ جیسا تاجر ہوگا ویسے نظام تجارت و معیشت چلے گا۔ اسلام میں تاجر ایک اعلیٰ دولت نہیں بلکہ اسلام کا نقیب اور علم بردار ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہت بلند کردار کا حامل ہونا ضروری ہے، ورنہ مالی معاملات میں حرام خوری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حرام کمانے خرچ کرنے اور کھانے والی نسل نو اخلاق کے اعتبار سے بدترین صنف انسانیت ہوگی۔ اس کے اندر برائی کے جراثیم اس درجہ پوشیدہ ہوں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ معاش کا انسان کی زندگی میں اہم کردار ہے، یہ رگو جان کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسلام میں اس کی اہمیت ارکان اسلام سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر معاش کے ذرائع شفاف نہیں ہوں گے تو ایمان اور عبادت دونوں قابل رد ٹھہریں گے۔ اسلام کے اندر جو ہے جو ایک دیندار جو تاجر ہے اور ایک جو ہے ایماندار تاجر ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے معاشی نظام کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے جو ہے حاصل ہے۔ اسلام کے اندر جو ایک تاجر جو ہے صرف دولت کمانے والا اعلیٰ کار نہیں کہ وہ صرف بس تجارت کے ذریعے سے دولت کمائے، مین کہ وہ کوئی بھی جائز ناجائز طریقہ نہیں اپنا سکتا، مین کہ ایک جو اسلام کے اندر جو ایک تاجر ہے وہ اسلام کا کیا ہے، نقیب اور علم بردار ہوتا ہے، جو کہ اس بات پہ کاربند رہتا ہے کہ اس کو جب بھی کوئی لین دین کرنا ہے، ناپ تول کرنا ہے تو اس کے اندر کمی نہیں کرنی، بلکہ کہ اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق رہنا ہے، اور جو حرام ہے وہ نہیں کرنا، مین کہ تجارت کے اندر جو ہے بدنیتی نہیں کرنا۔ اور اگر قومیں جو ہیں بدنیتی کرتی ہیں، تجارت کے اندر جو تاجر بدنیتی کرتے ہیں، معاشی جو بدنیتیاں کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو نسلیں جو ہیں پروان چڑھتی ہیں تو ان کے اندر جو بہت سی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں وہ اس قدر پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کے جو نئی نسلیں ہیں وہ اخلاقیات سے جو ہیں محروم ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو انسان کا کسب معاش ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر جو کیا ہے ایک رگ و جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے کہ اگر اس کا جو کسب معاش ہے وہ اگر شفاف نہیں ہوگا تو ایمان اور عبادت جو ہیں اللہ کے جو قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسلام میں امین تاجر کا مقام: اس حدیث مبارکہ میں امین تاجر کو انتہائی بلند مقام دیا گیا ہے۔ اسلام میں سب سے بلند مقام انبیاء کا ہوتا ہے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کے ماننے یا نہ ماننے پر ہدایت یا ضلالت اور بخشش و نجات یا خسار و نامرادی کا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ جو ایک اسلام میں امین تاجر کا مقام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کا جو اسلام کے اندر جو سب سے بڑا مقام ہے وہ کیا ہے، انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ جو زمین پر اللہ کے کیا ہیں، نمائندے ہیں، جو اللہ کا جو پیغام ہے جو وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے ماننے، ان احکامات کو ماننے یا نہ ماننے پر کیا ہے جو ہے انسان کی بخشش اور نجات کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد صدیق کا مرتبہ و اعزاز کیا ہے؟ دوسرا مقام صدیقین یعنی سچے لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے جانشین ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر پہلو سچائی کی عملی گواہی ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اس کی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو صدیق کا درجہ اس لیے ملا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی بلا تردید تصدیق کی، جبکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کے بعد انبیاء کے بعد جو کیا ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو مرتبہ دیا گیا وہ صدیقین کو دیا گیا، کیونکہ صدیقین جو کیا ہے وہ سچائی کی جو عملی گواہی دیتے ہیں۔ جس طرح سے اس کی من کے سچائی کو عملی گواہی دینا، اس طرح سے کہ صرف بات کو سچ کہنا نہیں، بات کی سچائی کو ماننا اور اس پہ عمل پیرا بھی ہونا۔ جس طرح سے حضرت ابو بکر، اس کی مثال ہماری تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج تھا تو اس کی بلا تردد تصدیق جو ہے کی، اور جبکہ کفار جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو کیا سمجھ رہے تھے، ایک مذاق سمجھ رہے تھے۔
شہید کا اسلام میں مقام و مرتبہ، اس کے بعد شہید کا درجہ، شہید کا مقام تیسرا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دے کر اسلام کی تصدیق کرتے ہیں، اس سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شہداء کی جو اللہ کی راہ میں اللہ کے جو ہیں کام کے مطابق جو ہے زندگی گزارتے ہوئے اپنی جان اللہ کی راہ میں جو ہے دیتے ہیں، تو ان کا مقام جو بیان کرتے ہیں فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شہید کو ہیں وہ کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا کیا ہے، شعور نہیں۔ امین تاجر کی عظمت، اس کے بعد امین تاجر کا مقام ہے، اس کا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونا اس کے بلند قسمت ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب اسلام میں سب سے مقام اعلیٰ ہے، انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے اور شہداء کا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، ایک امین تاجر کا ہے، تو اس صف میں ایک امین تاجر ہے جو لوگ اتنے بڑے کام کر، اس کے علاوہ ایک امین تاجر کا جو کہ صرف تجارت کے اندر کیا ہے کہ امین ہوتا ہے، وہ جو ہے بدنیتی نہیں دکھاتا، تو اس کا جو اس صف میں کھڑے ہونا کیا ہے، بلند قسمت ہونے کی دلیل ہے۔ میدان تجارت اور اس کی آزمائشیں، میدان سیاست کے بعد سب سے اہم اور مشکل میدان تجارت ہے، اس میں انسان دولت کا کھیل کھیلتا ہے، جس میں انسان کی گمراہی کا اسمان چھپا ہوتا ہے۔ دولت کی کشش انسان کو بے شمار برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بدترین مقام بازار ہے، اس لیے کہ بازار تجارت میں جھوٹی قسمیں، کم تولنا، ذخیرہ اندوزی، رشوت، عیب دار مال کی فروخت، وعدہ خلافی، معاہدہ خلافی اور ٹیکس چوری عام ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اصول دولت کے لیے مزید معاشی حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر طرح سے مال حرام حاصل کیا جاتا ہے، تو پھر اس فضا میں کسی تاجر کا امان پر قائم رہنا اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان تمام شیطانی اور لالچ کے حربوں کو چھوڑ کر دامن اسلام تھامے رکھنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے ماضی کے تاجر جہاں جاتے تھے اسلام کے نمائندے بن کر جاتے تھے اور اسلام پھیلاتے تھے۔ برصغیر کے ساحلی علاقوں میں اسلام کی اشاعت تاجروں نے کی اور اپنی دولت کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ اب بھی کچھ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ آج کے دور میں دیانت دار مسلمان تاجر کا کردار اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے اگر میدان تجارت اور اس کے معاشرے کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ انسان سے اس طرح سے مشکل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اچھی جگہ ہیں وہ مسجد ہیں، جہاں پہ انسان اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کی کیا کہتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، اور سب سے بدترین جگہ کیا بازار ہے۔ بازار میں کیا ہے کہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے ان کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیا ہے، بہت سی چیزیں وہ کرتا ہے جو اسلام کے وہ چاہتے اور نہ چاہتے بہت سی چیزیں وہ کر جاتا ہے جو کہ اسلام کے اندر منع فرمائے گی، جس طرح سے جھوٹ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا، کم تولنا، ذخیرہ اندوزی ہے، رشوت ہے، عیب دار مال کی فروخت ہے، وعدہ خلافی، معاہدہ خلافی اور ٹیکس چوری عام ہوتی ہے۔ اس لیے جب جو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ہے حربے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ایک تاجر کو جو اس کے امان ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے جو تجارتی منڈی کے اندر اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر کسی جو تاجر ہے اس کا سروائیو کرنا ایز اے مسلم، ایز اے مومن، اللہ کے کام کو مانتے رہنا، صرف امین تاجر ہی رہنا اور صرف حلال کے جو ذرائع ہیں، جو حلال کی کمائی اس پہ اکتفا کرنا جو ہے ناممکن نہیں، بٹ مشکل بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جو اسلام کے اندر جو تاجر لوگ تھے وہ جاتے تھے، جب اسلامی جو اسلام جو عرب کے لوگ تھے وہ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر بھی جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہ اسلام کے کیا نمائندے بن کے جاتے تھے اور اسلام کو پھیلاتے تھے۔ اس طرح جو برصغیر کے اندر بھی تاجروں نے اسلام کو پھیلانے کے اندر بہت زیادہ کردار ادا کیا، اور جہاں بھی گئے انہوں نے ایز اے جو ہے مسلم تاجر اور دیانتدار تاجر کے طور پہ اپنا کردار جو ہے اس کو ادا کیا، جس کی وجہ سے اسلام نے پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا غلبہ حاصل کیا۔ تھینک یو آل آف یو، ہیو اے گڈ ڈے۔